پہلی آیت مبارکہ سورہ روم 21واں پارہ اتل ما اوحی، جس پارے کا نام ہے وہ سورہ روم، الف لام میم غلبت الروم، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت مبارکہ میں اللہ نے اس سے بچنے کا اہتمام اور اس کا حکم دیا گیا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ جو تم لین دین سود کے معاملے میں کرتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ دکھنے میں ظاہری آنکھ وسائل کی اسباب کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 آ رہا ہے، 10 کے بدلے میں 100 آ رہا ہے، 100 کے بدلے میں 1000، 1000 کے بدلے میں لاکھ، یہ صرف ظاہری آنکھ دیکھتی ہے، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا بڑھنا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایسی بے برکتی ہوتی ہے کہ سودی لین دین والے آدمی کو دلی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ تجربے کے طور پر دیکھ لیں، مسلمان ہوگا، کلمہ گو ہوگا، نمازی ہوگا، حج روزہ کرنے والا ہوگا، سارے معاملات کرنے والا ہوگا، لیکن مالی لین دین میں، تجارت میں، کھانے پینے میں، اس کی زندگی میں اگر سود جیسا گناہ ہوگا تو اسے قلبی سکون اللہ عطا نہیں کرتا۔ 24 گھنٹے کسی نہ کسی ٹینشن میں، پریشانی میں رہتا ہے۔ یہ رب کا معاملہ ہے۔ یہ کیوں ہے، یہ چوتھی آیت میں اللہ بیان کریں گے۔ یہ پہلا حکم نازل ہوا قرآن کا کہ فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑھنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور زکوٰۃ دینے کا مقصد وہ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اللہ کی توجہ مقصود ہوتی ہے۔ وہ احسان کرنے کی نیت سے نہیں دی جاتی، یا اس نیت سے نہیں دی جاتی کہ میں فلاں بندہ مجھے سلام کرے، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فاولئک هم المضعفون، اللہ اس کو بڑھانے والا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، دکھنے والی آنکھ میں وہ مال کم ہو رہا ہے، ظاہری سبب اور ظاہری وسائل میں مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس میں برکت ایسی ڈالتے ہیں کہ اس کا مال چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے، بے برکتی سے محفوظ ہو جاتا ہے، قلبی سکون اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آخرت کا جو وعدہ ہے وہ تو سید الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ نے ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ امت کو وعدہ یاد دلوایا ہے۔ دوسرا حکم قرآن نے جو اس کا نازل کیا، حرام نہیں قرار دیا، بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ معاشرے میں برائی کا ریشو آہستہ آہستہ کم ہو۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جس طرح شراب حرام قرار دی گئی بعینہ ہی، اسی طرح سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ دوسرا حکم سورہ نساء 6 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ یہ یہود کا طریقہ کار ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، پچھلی آیت میں اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ سود کا لین دین کرتے ہیں اور لوگوں کا مال برے طریقے کے ساتھ، باطل طریقے کے ساتھ کھانا پینا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافر لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ یہ دوسرا حکم جو شریعت نے، قرآن نے سود کے متعلق نازل کیا۔ تیسرا حکم اللہ نے سورہ آل عمران میں 4 پارے میں سود کے متعلق بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں سود کو دگنا کر کے نہ کھاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سنگل سود جائز ہے۔ ایک خاص طریقہ کار عرب معاشرے کے اندر رائج تھا۔ جو لوگ معاشی لین دین سمجھتے ہیں اور پلس مائنس کے رول سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ہے کہ اصل رقم پر انسان سود کو حاصل کرتا ہے، کہ بھئی یہ 10 روپے ہیں، اگر اس میں تاخیر ہو گئی یا میں 10 روپے دے رہا ہوں تو آپ نے بدلے میں مجھے 20 روپے دینا ہے، تاخیر کی شکل میں بھی اور عام واپسی کی شکل میں بھی۔ یہ ہے اصل سرمایہ پہ سود لینا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ کے اندر سود کو شامل کر کے مزید اس پر سود لگایا جاتا ہے۔ وہ خاص عرب کے اندر یہ چیز عام تھی کہ قرآن نے اس کا منع کیا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو دگنا کر کے مت کھاؤ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قرآن نے اجازت دے دی کہ سنگل سود جائز ہے، کہ جیسے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آیات کے بیان کرنے کے بعد وہ اعتراضات کا جائزہ بھی لیں گے۔ چوتھا حکم جو اللہ نے نازل کیا وہ سورۃ البقرہ
تیسرے پارے کی آیات مبارکہ، ایک نہیں 3 آیات ہیں۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، یہ پوری ایک آیت مبارکہ ہے بڑی، اس میں اللہ نے بنیادی طور پر 3 احکامات نازل کیے ہیں۔ پہلا حکم اللہ نے نازل یہ کیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کی حالت دیوانے پن کی اور پاگل جیسے لوگوں کی ہوگی کہ جیسے شیطان نے کسی کو چھو لیا ہو۔ شیطان کی چھونے کی وجہ سے جو ایک بے برکتی، جو زندگی میں ایک بے سکونی پیدا ہوتی ہے، اللہ قبر سے اٹھاتے ہوئے میدان حشر پر یہ حالت ان پہ ظاہر کر دے گا۔ یہ سب سے بڑی وعید سود کے متعلق نازل ہوئی۔ دوسری چیز اللہ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کی کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ ایک اعتراض کا جواب تھا کہ جو کافروں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ لین دین جو ہے، یہ خرید و فروخت، یہ بھی تو سود کی طرح ہے کہ بندہ چیز بیچتا ہے اور بدلے میں پیسے لیتا ہے، تو سود کے اندر بھی بندہ چیز دیتا ہے، بدلے میں اضافی رقم لے رہا ہوتا ہے۔ تو شریعت نے عقلی کلیہ نہیں سمجھائے، عام حکم نازل کر دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں مفسرین نے بات لکھی ہے کہ گناہ کے متعلق انسانی عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے، گناہ سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس میں ایک بنیادی چیز یہ بھی شامل ہے کہ انسان نیکی کو اس لیے نہ کرے کہ اس کی زندگی میں سکون پیدا ہوگا، اس کی زندگی میں برکت پیدا ہوگی، وہ نیکی کو اس وجہ سے کرے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جب امر بالمعروف ہوگا، بدلے میں دنیا کی زندگی بدلے یا نہ بدلے، سکون ملے یا نہ ملے، لیکن یہ اللہ کے ہاں سے پکا پیغام ہے کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے تو اگر اس کا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں دینا ہی دینا ہے۔ یہ اللہ کے شان کے مطابق ہے، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ امر بالمعروف کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ دنیا کے اندر اس لالچ سے عمل کرنا کہ میں نماز پڑھ لوں تاکہ میرے مسائل حل ہو جائیں، میں ذکر کر لوں تاکہ مجھے قلبی سکون ہو جائے، ٹھیک ہے کہ شریعت نے ان کے فوائد، اس کے اثرات، ثمرات بیان کیے ہیں، لیکن امر بالمعروف کرنے کا بنیادی مقصد انسان کی نیت میں یہ بات شامل حال ہو، اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی انسان کے ذہن میں تو پھر عقل آڑے نہیں آئے گی، عقل رکاوٹ نہیں بنے گی، عقل حائل نہیں ہوگی کہ بھئی یہ عقلی طور پر انسان وضو کیسے کرتا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے، خانہ کعبہ اتنا دور ہے، سجدہ بندہ یہاں کر رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنا ایسے جیسے میرے سے گفتگو کرنا، اللہ کا وجود کیا ہے، پھر عقل اس کے مقابلے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم اللہ کا حکم سمجھ کے ادا کر رہا ہے۔ بعینہ اسی طرح نہیں عن المنکر، گناہ سے بچنے کا اہتمام، وہاں بھی دلائل نہ ڈھونڈے جائیں یا گناہ کو حلال کرنے کے راستے تلاش نہ کیے جائیں کہ اس دور کے اندر تو سود تجارت میں نہیں تھا، خاص عرب کے ہاں رائج تھا تو شریعت نے اس پہ پابندی لگائی۔ موجودہ دور میں تو معیشت کا دار و مدار ہی سود پر ہے اور معاشی نظام تنگ ہو سکتا ہے، انسانی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر زندگی اللہ نے مختصر بنائی ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے، تو پھر انسان اللہ کے احکامات پورے کرنے میں اور گناہ سے بچنے میں اگر اس کی جان بھی فدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ صحابہ کے اندر یہ چیز تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پوائنٹ پر، اسی بنیاد پر معاشرے کو تشکیل دیا تھا۔ مدینہ کی جو ریاست ہے وہ صرف ایک خد و خال کا نام نہیں تھا، یا وہ در و دیوار کا یا بلڈنگوں کے بننے کا نام نہیں تھا، وہ ایک نظریہ تھا کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو ہے اس ریاست کو سمجھایا تھا، اور قیامت تک کے لیے وہ نظریہ برقرار ہے۔